ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے دسمبر کی 30 اور رجب کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ شری کویندر گپتا نے کہا کہ لداخ سب آرڈینیٹ سروس اسٹاف سلیکشن بورڈ کے ذریعے شفاف اور مقررہ وقت میں بھرتی کا عمل قومی سطح پر ایک مثال ہے. انہوں نے کہا کہ امتحانات کے نتائج 48 گھنٹوں میں جاری ہونا انتظامی کارکردگی کا واضح ثبوت ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے میٹرک سطح کے منتخب امیدواروں میں تقرری کے خطوط تقسیم کیے اور آن لائن لداخ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ پورٹل کا افتتاح کیا. انہوں نے نو منتخب امیدواروں پر زور دیا کہ وہ سرکاری ملازمت کو مراعات نہیں بلکہ عوامی خدمت کی ذمہ داری سمجھیں اور دیانتداری و پیشہ ورانہ اصولوں پر عمل کریں. لوسر روایتی نئے سال کی مناسبت سے لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کرگل یونین ٹیریٹری لداخ اور لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے اشتراک سے لوسری دزدنگ کے عنوان سے 2 روزہ کثیر لسانی مشاعرہ و افسانہ نگاری پروگرام کا پہلا دن نہایت شاندار اور کامیاب انداز میں منعقد ہوا. یہ ادبی پروگرام آج صبح تقریباً 11 بجے اکیڈمی ہال کرگل میں منعقد کیا گیا، جس میں ضلع کرگل کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز ادبی شخصیات نے شرکت کی اور اپنے کلام و افسانے پیش کیے. پروگرام کا بنیادی مقصد شعراء اور افسانہ نگاروں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنی تازہ ادبی تخلیقات پیش کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی تبادلہ خیال کر سکیں. اس 2 روزہ کثیر لسانی ادبی پروگرام کے پہلے روز 45 سے زائد شعراء اور افسانہ نگاروں نے شرکت کی اور اپنے اشعار و مضامین کے ذریعے ادب، ثقافت اور سماجی اقدار کی بھرپور عکاسی کی. اس موقع پر پدم شری آخوند اصغر علی بشارت نے بطور مہمان خصوصی جبکہ آغا سید ہادی شاہ آغا نے بطور مہمان اعزازی شرکت کی. تقریب میں لداخ اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے سربراہ محمد علی ٹاک، ان کے رفقائے کار اور ادب سے گہرے دلچسپی رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد بھی موجود تھیں. شرکاء نے اس ادبی اقدام کو لوسر کے بابرکت موقع پر ثقافتی ہم آہنگی اور ادبی سرگرمیوں کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا. سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ لیہ نے میٹرک اور 12ویں سطح کی بھرتی امتحانات میں شارٹ لسٹ امیدواروں کے لیے دستاویزات کی جانچ کا 3 روزہ عمل منگل سے شروع کر دیا. یہ عمل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول لیہ کے پیراس ہال میں جاری ہے، جہاں شفاف اور منظم جانچ کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں. اس مقصد کے لیے 20 ویریفیکیشن بورڈ تشکیل دیے گئے ہیں، جن میں ایک افسر دستاویزات کی جانچ جبکہ 2 اہلکار معاونت پر مامور ہیں. حکام کے مطابق امیدواروں کے اصل سرٹیفکیٹس، تصاویر اور دیگر ضروری دستاویزات کی باریک بینی سے جانچ کی جا رہی ہے. پورا عمل بھرتی قوانین اور رہنما اصولوں کے مطابق شفاف اور منصفانہ انداز میں انجام دیا جا رہا ہے. اس عمل کی نگرانی سیکرٹری SSRB رحمت اللہ بٹ کر رہے ہیں. ضلع امپلائمنٹ آفس لیہ کے اہلکاروں اور لداخ پولیس کے جوان بھی امیدواروں کی سہولیت اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تعینات ہیں. دستاویزات کی جانچ کا یہ عمل آئندہ 2 دن تک طے شدہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو نے چوتھی سماہی کے تحت الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM گودام کا معائنہ کیا، جس کا مقصد انتخابی ساز و سامان کی حفاظت اور دستیابی کا جائزہ لینا تھا. معائنے کے دوران ADC نے EVM گودام میں فائر سیفٹی آلات، CCTV نگرانی اور دیگر حفاظتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا. یہ معائنہ DSP DR ٹنڈک دورجے، ایگزیکٹو انجینئر PDD فیروز احمد، ایگزیکٹو انجینئر R&B سیکنڈ انجینئر منصور حسین، مختلف محکموں کے نمائندوں اور سیاسی جماعتوں، کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے نمائندوں کی موجودگی میں انجام دیا گیا.
تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تمام مقررہ اصولوں اور حفاظتی انتظامات کی مکمل جانچ اور اطمینان کے بعد EVM گودام کو طے شدہ طریقہ کار کے مطابق دوبارہ سیل کر دیا گیا۔ یہ معاملہ چوتھی سماہی کے جائزے کا حصہ تھا، جس کا مقصد انتخابی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد اور انتخابی مواد کی سالمیت و تحفظ کو برقرار رکھنا ہے۔ یونیورسٹی آف لداخ نے آئی ہب دیویہ سمپرک کے اشتراک سے کرگل کیمپس میں 3D پرنٹنگ پر 10 روزہ ورکشاپ کا آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر جعفر علی خان مہمان خصوصی جبکہ ڈاکٹر محبوب علی مہمان اعزاز تھے۔ ورکشاپ میں طلبہ کو ڈیجیٹل ڈیزائن، 3D پرنٹنگ کے مراحل اور عملی استعمال کی تربیت دی جا رہی ہے۔ مقررین نے انڈسٹری 4.0 سے متعلق مہارتوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پروگرام مکمل کرنے والے شرکاء کو آئی ہب دیویہ سمپرک اور یونیورسٹی آف لداخ کی جانب سے سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ رنبیر پورہ حلقہ دراز کے کونسلر عبدالصمد نے کمیونٹی کنسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ کے تحت مختلف سامان کمیونٹی اداروں اور مستحقین میں تقسیم کیا۔ اس موقع پر شامیہ نے کچن سیٹ، سولر موٹر و ماہی گیری کے آلات، کمیونٹی ہالز کے لیے فرنیچر وغیرہ اور مڈل اسکول سلامپورہ کے لیے کمپیوٹر و پرنٹر فراہم کیے گئے۔ تقریب میں متعلقہ افسران اور مقامی عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کونسلر عبدالصمد نے شفاف اور عوامی فلاح پر مبنی ترقی کا عزم کا اعادہ کیا، جبکہ مقامی لوگوں نے اس اقدام پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے سپریم کورٹ کی جانب سے اناؤ عصمت دری معاملے کے مجرم BJP کے پرزور حامی اور سابق رکن اسمبلی سنگر کی ضمانت معطل کیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا نے پیر کو نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ متاثرہ، اس کے اہل خانہ اور اس کے ساتھ کھڑی ہر آواز کی جیت ہے، لیکن یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ الکا لامبا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مسٹر مودی کہتے تھے کہ نابالغوں کی عصمت دری کرنے والوں کو جرم ثابت ہوتے ہی پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن سب نے دیکھا ہے کہ عصمت دری کرنے والوں اور مجرموں کو کس طرح تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ واضح رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے پیر کے روز دلی ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگا دی ہے، جس میں اناؤ ریپ کیس میں اتر پردیش کے سابق MLA کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت دی گئی تھی۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا انتقال ڈھاکہ کے ایک اسپتال میں منگل کو مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے ہوا۔ خالدہ ضیاء کو بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز حاصل تھا۔ ان کے ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ ذیابیطس کا شکار تھیں اور دل کی بیماری میں بھی مبتلا تھیں۔ پیر کی رات ان کی طبیعت انتہائی نازک ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں کے مطابق انہیں لائف سپورٹ دی جا رہی تھی، مگر سن رسیدگی اور خراب صحت کے سبب کئی بیماریوں کا ایک ساتھ علاج ممکن نہیں تھا۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی لیڈر خالدہ ضیاء 1991 میں پہلی بار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی تھی اور دوسری بار سن 2001 میں یہ عہدہ سنبھالا تھا۔ سیاسی کیریئر کے دوران خالدہ ضیاء پر کرپشن کے الزامات لگے تھے اور انہیں سن 2018 میں 5 سال قید کی سزا بھی کاٹنی پڑی تھی۔ جیل سے رہائی کے بعد وہ بہتر علاج کے لیے لندن چلی گئیں اور کئی ماہ بعد مئی میں بنگلہ دیش واپس آئیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔